بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم، یہ پارہ نمبر 27 ہے۔ اس میں کل ملا کے 399 آیتیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اے فرشتوں، تم کو کیا مہم درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائیں جو نشان لگائے ہوئے ہیں تمہارے رب کے پاس ان لوگوں کے لیے جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ پھر وہاں جتنے ایمان والے تھے ان کو ہم نے نکال لیا، بس وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا کوئی مسلمان گھر نہ پایا، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے اس کو فرعون کے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ بھیجا تو وہ اپنی قوم کے ساتھ پھر گیا، وہ کہا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ بس ہم نے اس کو اور اس کی فوج کو پکڑا، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ سزاوار ملامت تھا۔ اور عاد میں بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے ان پر ایک بے نفع ہوا بھیج دی، وہ جس چیز پر سے بھی گزری اس کو ریزہ ریزہ کر کے چھوڑ دیا۔ اور سمود میں بھی نشانی ہے، جبکہ ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت کے لیے فائدہ اٹھا لو، پس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، پس ان کو کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر وہ نہ اٹھ سکے اور نہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ اور نوح کی قوم کو بھی اس سے پہلے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے، اور ہم نے آسمانوں کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم کشادہ کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا، پس کیا ہی ہم خوب بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم دھیان کرو۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، میں اس کی طرف سے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان کے اگلوں کے پاس کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے ساحر یا مجنون نہ کہا۔ کیا یہ ایک دوسروں کو اس کی وصیت کرتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ پس تم ان سے اعراض کرو، تم پر کچھ الزام نہیں، اور سمجھاتے رہو، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کا نفع دینا ہے، اور میں نے جن اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلائیں، بے شک اللہ ہی روزی دینے والا زور آور زبردست ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کا ڈول بھر چکا ہے جیسے ان کے ساتھیوں کے ڈول بھرے تھے، پس وہ جلدی نہ کریں۔ پس منکروں کے لیے خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الطور، اس میں 49 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، کشادہ ورق میں، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی، اور ابلتے ہوئے سمندر کی۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب واقعی ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جس دن آسمان ٹگمگائے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے، پس خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو باتیں بناتے ہیں کھیلتے ہوئے۔ جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف ڈھکیلے جائیں گے، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے تھے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، وہ خوش دل ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کے رب نے انہیں دی ہوئی کی، اور ان کے رب نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ اپنے اعمال کے بدلے میں، تکیہ لگائے ہوئے صف بے صف تختوں کے اوپر، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان سے بیاں کر دیں گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کی راہ پر ایمان کے ساتھ چلی، ان کے ساتھ ہم ان کے اولاد کو بھی جمع کریں گے، اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہوا ہے، اور ہم ان کی پسند کے میوے اور گوشت ان کو برابر دیتے رہیں گے۔ ان کے درمیان شراب کے پیالوں کے تبادلے ہو رہے ہوں گے جو لغوت اور گناہ سے پاک ہوں گی، اور ان کی خدمت میں بچے دوڑتے پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے تھے، بس اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہم کو لوگ کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے اس کو پکارتے تھے، بے شک وہ نیک سلوک والا مہربان ہے۔ بس تم نصیحت کرتے رہو اپنے رب کے فضل سے، تم نہ کاہن ہو اور نہ مجنون۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے؟ ہم اس پر گردش زمانے کے منتظر ہیں۔ کہو کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کے علقیں ان کو یہی سکھاتی ہیں یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو خود بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے؟ بس
وہ اس کے مانند کوئی کلام لے آئے اگر وہ سچے ہیں۔ کیا وہ کسی خالق کے پیغمبر پیدا ہوں گے یا وہ خود ہی خالق ہیں؟ کیا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے؟ کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ دروازے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ باتیں سن لیا کرتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی کھلی ہوئی دلیل لے آئے؟ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا تم ان سے معاوضہ مانگتے ہو کہ وہ تعاون کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں پس انکار کرنے والے خود ہی اس تدبیر میں گرفتار ہوں گے؟ کیا اللہ کے سوا ان کا اور کوئی معبود ہے؟ اللہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے۔ اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تابع تا بادل ہے۔ بس ان کو چھوڑو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دو چار ہوں جس میں ان کے ہوش جاتے رہیں گے، جس دن ان کی تدبیریں ان کے کچھ کام نہ آئیں گی اور نہ ان کو کوئی مدد ملے گی، اور ان ظالموں کے لیے اس کے سوا بھی عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور تم صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو، بے شک تم ہماری نگاہ میں ہو، اور اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ جس وقت تم اٹھتے ہو، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کرو اور ستاروں کے پیچھے ہٹنے کے وقت بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النجم، اس میں 62 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت الرحم والا ہے۔ قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ غروب ہوں، تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہوا ہے اور نہ گمراہ ہوا ہے، اور وہ اپنے جی سے نہیں بولتا۔ یہ ایک وہی ہے جو اس پر بھیجی جاتی ہے، اس کو زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، عقل اور دانا نے۔ پھر وہ نمودار ہوا اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر وہ نزدیک ہوا، پس وہ اتر آیا، پھر 2 کمانے کے برابر یا اس کے بھی کم فیصلے رہ گئے۔ پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندوں کی طرف جو وحی کی۔ جھوٹ نہیں کہا رسول کے دل نے جو اس نے دیکھا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو اس نے دیکھا ہے؟ اور اس نے ایک بار اور بھی اس کو اترتے ہوئے دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس ہی بہشت ہے آرام سے رہنے کی، جبکہ صدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا۔ نگاہ بہکی نہیں اور نہ حد سے بڑھی، اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ بھلا تم نے لات اور عزا پر غور کیا ہے، اور تیسرے ایک اور منات پر؟ کیا یہ تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت بے ڈھنگی تقسیم ہوئی۔ یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور نفس کی خواہش کی، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان وہ سب پا لیتا ہے جو وہ چاہے؟ بس اللہ کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا، اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے جس کو وہ چاہے اور پسند کرے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورت کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، وہ محض گمان پر چل رہے ہیں، اور گمان امر حق میں ذرا بھی مفید نہیں۔ بس تم ایسے شخص سے اعراض کرو جو ہماری نصیحت سے منہ موڑے اور وہ دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہ چاہے۔ ان کی سمجھ بس یہیں تک پہنچی ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے برا کام کرنے والوں کو ان کے کیے کا اور بدلہ دے بھلائی والوں کو بھلائی سے، جو کہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں مگر کچھ آلودگی۔ بے شک تمہارے رب کی بخشش کی بڑی سمائی ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے جبکہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کی پیٹ میں جنین کی شکل میں تھے تو تم اپنے کو مقصد نہ سمجھو، اور تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ بھلا تم میں سے اس شخص کو دیکھا جس نے اعراض کیا، تھوڑا سا دیا اور رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو خبر نہیں پہنچی اس بات کی جو موسیٰ کے محفوظ میں ہے، اور ابراہیم کی جس نے اپنا قول پورا کر دیا کہ کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور یہ کہ اس کی کمائی عن قریب دیکھی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو تمہارے رب کی طرف پہنچنا ہے۔ بے شک وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اور وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، اور اسی نے دونوں قسم نر اور مادہ کو پیدا کیا ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جائے، اور اسی کے ذمہ ہے دوسری بار اٹھانا، اور اسی نے دولت دی اور سرمایہ دار بنایا، اور وہی شعراء کا رب ہے۔ اور اللہ ہی نے ہلاک کیا عاد اولاد کو،
اور سمود کو پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور قوم نوح کو اس سے پہلے، بے شک وہ نہایت ظالم اور سرکش لوگ تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک دیا، پس ان کو ڈھانک لیا جس چیز نے ڈھانک لیا۔ پس تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ایک ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں کی طرح، قریب آنے والی قریب آئے گی، اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں، اور تم تکبر کرتے ہو؟ پس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ القمر، اس میں 55 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور وہ کوئی بھی نشانی دیکھیں تو وہ اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور انہیں جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو وہ خبریں پہنچ چکی ہیں جس میں کافی عبرت ہے، نہایت درجے کی حکمت، مگر تنبیہات ان کو فائدہ نہیں دیتے۔ بس ان سے اعراض کرو جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرح پکارے گا، آنکھیں جھکائی ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا کہ وہ بکھری ہوئی ڈنڈیاں ہیں، بھاگتے ہوئے پکارنے والے کی طرف۔ منکر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، انہوں نے ہماری بندے کی تکذیب کی اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور جھگڑ دیا۔ پس اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہوں، تو بدلہ لے۔ پس ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش سے کھول دیے اور زمین سے چشمے بہا دیے، پس سب پانی ایک کام پر مل گیا جو مقرر ہو چکا تھا، اور ہم نے اس کو ایک تختوں اور کویلوں والی کشتی پر اٹھا لیا۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہیں اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی، اور اس کو ہم نے نشانی کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر کوئی یہ سوچنے والا، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی یہ ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ ہم نے ان پر ایک سخت ہوا بھیجی، مسلسل نحوست سخت سردی کے دن میں، وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے کہ وہ اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہوں۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ سمود نے ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا، پس انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی اندر کے ایک آدمی کہیں پر چلیں گے؟ اس صورت میں تو ہم غلطی اور جنون میں پڑ جائیں گے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت اتری ہے؟ بلکہ وہ جھوٹا ہے، بڑا بننے والا۔ اب وہ کل کے دن جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے اور بڑا بننے والا۔ ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں ان کے لیے آزمائش بنا کر، پس تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ پانی ان میں بانٹ دیا گیا ہے، ہر ایک باری پر حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے آدمی کو پکارا، پس اس نے وار کیا اور اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی تو وہ باڑھ والے کی روندھی ہوئی باڑھ کی طرح ہو کر رہ گئے۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا، ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، صرف لوط کے گھر والے اس سے بچے، ان کو ہم نے بچا لیا سحر کے وقت اپنی جانب سے فضل کر کے۔ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر کرے۔ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا، پھر انہوں نے اس ڈرانے میں جھگڑے پیدا کیے، اور وہ اس کے مہمانوں کو اس سے لینے لگے، بس ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وہ صبح سویرے ان پر عذاب آ پڑا جو ٹھہر چکا تھا۔ اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور فرعون والوں کے پاس پہنچے ڈرانے والے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو ایک غالب اور قوت والے کی پکڑنے کی طرح پکڑا۔ کیا تمہارے منکر ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں معافی لکھ دی گئی ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا جماعت ہیں جو غالب رہیں گے؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ بے شک مجرم لوگ گمراہی میں اور بے عقلی میں ہیں، جس دن وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ چکھو مذاق آگ کا، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اندازے سے، اور ہمارا حکم بس ایک بار ہی آ جائے گا جیسے آنکھ کا بچکنا، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو، پھر کیا کوئی ہے سوچنے والا؟
اور جو کچھ انہوں نے کیا سب کتابوں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بے شک ڈرنے والے باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، وہ بیٹھے ہوں گے سچی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرحمن، اس میں 78 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے، اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ اور اس نے آسمان کو اونچا کیا، اور اس نے ترازو رکھ دی کہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ سیدھے ترازو میں تولو اور تول میں نہ گھٹاؤ۔ اور زمین کو اس نے خلق کے لیے رکھ دیا، اس میں میوے ہیں اور کھجور ہیں جن کے اوپر غلاف ہوتا ہے، اور بھانس والے اناج بھی ہیں اور خوشبودار پھول بھی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکری کی طرح کنکراتی ہوئی مٹی سے، اور اس نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور وہ مالک ہے دونوں مشرق کا اور دونوں مغرب کا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے چلائے دو دریا مل کر چلنے والے، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہے جہاز سمندر میں اونچے کھڑے ہوئے جیسے پہاڑ۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، عظمت والی اور عزت والی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی سے مانگتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر روز اس کا ایک کام ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم جلدی فارغ ہونے والے ہیں تمہاری طرف، اے دو بھاری قافلوں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کی گروہ، اگر تم سے ہو سکے تو تم آسمانوں اور زمین کی حدوں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے بغیر سند کے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر چھوڑے جائیں گے آگ کے شعلے اور دھواں، تو تم بچاؤ نہ کر سکو گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر کھال کے مانند سرخ ہو جائے گا، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بس اس دن کسی انسان یا جن سے اس کی گناہ کی بابت پوچھنا ہوگی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی علامتوں سے، پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے۔ تم پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھوٹ بتاتے تھے، وہ پھیریں گے اس کے درمیان اور کھولتے پانی کے درمیان۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو باغ ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں بہت شاخوں والے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان کے درمیان دو چشمے جاری ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ تکیہ لگائے ایسے بچھونے پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور پھل ان باغوں کا جھک رہا ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچے نگہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان لوگوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور مرجان۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا دو باغ اور ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں گہرے سبز سیاہی مائل۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں پھل اور کھجور اور انار ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں خیموں میں رہنے والیاں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے ان کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
تکیہ لگائے سبز مسنود پر اور قیمتی نفیس بچھونے پر، پھر تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بڑا بابرکت ہے تیرا رب کا نام، بڑائی والا اور عظمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الواقعہ، اس میں 96 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب واقعی ہونے والی واقعی ہو جائے گی، اس کے واقعی ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی بلند کرنے والی ہوگی۔ جب کہ زمین ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ پورا گندا غبارہ بن جائیں گے، اور تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ پس دائیں والے کیا خوب ہیں دائیں والے، اور بائیں والے کیا برے لوگ ہیں بائیں والے، اور آگے والے تو آگے ہی والے ہیں۔ وہ مقرب لوگ ہیں نعمت کے باغوں میں، ان کی بڑی تعداد اگلوں میں سے ہوگی اور تھوڑی پچھلوں میں سے ہوں گے۔ جڑاؤ تختوں پر، تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے ان کے پاس بچے ہمیشہ رہنے والے، آب خورے اور کوزے لیے ہوئے، اور پیالہ صاف شراب کا۔ اس سے نہ درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا، اور میوے کے جو چاہیں چن لیں، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر۔ بدلہ ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے، اس میں وہ کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے، مگر صرف سلام سلام کا بول۔ اور دہنے والے کیا خوب ہیں دہنے والے بیری کے درختوں میں، جن میں کانٹا نہیں اور کیلے تہہ بہتے ہیں، اور پھیلے ہوئے سائے اور بہتا ہوا پانی، اور کثرت سے میوے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے بچھونے۔ اور ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، پھر ان کو کنواری رکھا ہے، دل ربا اور ہم عمر دہنے والوں کے لیے۔ اگلوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ۔ اور بائیں والے کیسے برے ہیں بائیں والے، آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، نہ ٹھنڈا اور نہ عزت کا۔ یہ لوگ اس سے پہلے خوشحال تھے، اور وہ بھاری گناہ پر اصرار کرتے رہے، اور وہ کہتے تھے کیا ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ کہو کہ اگلے اور پچھلے سب جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت پر۔ پھر تم لوگ اے بہکے ہوئے اور جھٹلانے والے زقوم کے درخت میں سے کھاؤ گے، پھر اس سے اپنا پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر پیاسے اونٹنی کی طرح پیو گے۔ یہ ان کی مہمانی ہوگی انصاف کے دن، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے غور کیا اس چیز پر جو تم ٹپکاتے ہو؟ کیا تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے؟ ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کی ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جسے پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں بنا دیں جن کو تم جانتے نہیں، اور تم پہلے پیدائش کو جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کیا تم نے غور کیا ہے اس چیز پر جو تم بولتے ہو؟ کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ اور اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ، ہم تو تعاون میں پکڑیں گے، بلکہ ہم بالکل محروم ہو گئے۔ کیا تم نے غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو سخت کھارے بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے غور کیا اس آگ پر جس کو تم جلاتے ہو؟ کیا تم نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے دست کو، یا ہم ہیں اس کے پیدا کرنے والے؟ ہم نے اس کو یاد دہانی بنایا ہے اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز۔ پس تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے موقع کی، اور اگر تم غور کرو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ بے شک یہ ایک عزت والا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں، اترا ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ پھر کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو، اور تم اپنا حصہ یہی لیتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں جب کہ جان حلق میں پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تم سے زیادہ اس شخص سے قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھتے؟ پھر کیوں نہیں اگر تم محکوم نہیں ہو تو تم اس جان کو کیوں نہیں لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو؟ بس اگر وہ مقربین میں سے ہوں تو راحت ہے، عمدہ روزی ہے اور نعمت کا باغ ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوں
تو تمہارے لیے سلامتی تو اصحاب یمین سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوں تو گرم پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں داخل ہونا، بے شک یہ قطعی حق ہے۔ پس تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الحدید، اس میں 29 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے، وہ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مطمئن ہوا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں پڑتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے اموار۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس چیز میں سے جس میں اس نے تم کو امین بنایا ہے۔ بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کرے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تم کو بلا رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور اللہ تمہارے اوپر نرمی کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ سب آسمان اور زمین آخر میں اللہ ہی کا رہ جائے گا۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور لڑیں، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض کہ وہ اس کو اس کے لیے بڑھائے، اور اس کے لیے باعزت اجر ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کی آگ اور ان کے دائیں چل رہی ہوں گی، آج کے دن تم کو خوشخبری ہے باغوں کی جن کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمیں موقع دو کہ ہم بھی تمہارے روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ ان کو پکاریں گی کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور راہ دیکھتے رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی امیدوں کے تم کو دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور دھوکے باز نے تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیا۔ پس آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ بڑا ٹھکانہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے آگے جھک جائے اور اس حق کے آگے جو نازل ہو چکا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ جان لو کہ اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے، اس کی موت کے بعد ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض، تو ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وہی لوگ ہیں اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کی روشنی، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور تماشا ہے، اور زینت اور باہمی فرق اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے کہ بارش کے اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تو اس کو زرد دیکھتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے معافی اور رضامندی بھی۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف اور ایسے جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے وسعت کے برابر ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے
وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہ زمین میں آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تم سے کھویا گیا، اور نہ اس چیز پر فخر کرو جو اس نے تم کو دیا، اور اللہ اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو کہ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو شخص اعراض کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ اتارا کتاب اور ترازو، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بن دیکھے۔ بے شک اللہ طاقت والا زبردست ہے۔ اور ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو بھیجا، اور ان کی اولاد میں ہم نے پیغمبری اور کتاب رکھ دی، پھر ان میں سے کوئی راہ پر ہے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنی رسول بھیجے، اور انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اس کو انجیل دی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھ دی، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا ہے، ہم نے اس کو ان پر نہیں لکھا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے اس کو اختیار کر لیا، پھر انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ بس ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تم کو اپنی رحمت سے 2 حصے عطا کرے گا، اور تم کو روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔